کہ آپ نے 3 دفعہ ان کو بلایا، انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ، پہلی دفعہ جب بیعت کر چکے تو جو لشکر کا یعنی جو درمیانی حصہ تھا وہ جب بیعت کرنے کے لیے آئے تو آپ نے ان کو پھر بلایا کہ سلمہ تم آؤ تم بھی بیعت کرو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بیعت کر چکا، تو آپ نے کہا دوبارہ بیعت کرنے میں کیا حرج ہے، تو پھر انہوں نے بیعت کی، پھر 30 دفعہ ان کو بلایا تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں تو 2 دفعہ بیعت کر چکا، پھر آپ نے فرمایا 30 دفعہ بیعت کرنے میں کیا حرج ہے۔ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ڈھال بھی عطا کی، صلح حدیبیہ کے موقع پہ، یہ ڈھال انہوں نے اپنے چچا کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور ڈھال کا کیا ہوا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ڈھال میں نے اپنے چچا کو دی، ان کے پاس تو کوئی ہتھیار تھا ہی نہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ دعا کرے یا اللہ مجھے ایسا دوست دے جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت اور محبت ان کے ساتھ تھی۔ یہی اس حدیث کے راوی ہیں جس کے اندر جو ہے غزوہ خیبر کے سارے واقعات ہیں، تو وہ اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ہم خیبر کی طرف جو ہے سفر کر رہے تھے تو میرے بھائی عامر بن اقوا جو ہے وہ مسلمانوں کو شعر پڑھ پڑھ کے ان کو جو ہے ان کے حوصلے جو ہے بندھا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے ہدایت دی، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت کیسے ملتی، اور یہ تیری طرف سے ہمارا انعام، ہمارے اوپر انعام ہی ہے کہ ہمیں ہدایت ملی اور ہم صدقہ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اگر تیرا احسان اور انعام نہ ہوتا تو ہم یہ اس طرح کرتے۔ تو یہ سارے جو شعر پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جو ہے ان کے حوصلے جو ہے بڑھا رہے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو اس طرح کے جو ہے رضیہ شعر جو ہے پڑھ رہا ہے، تو عرض کیا گیا کہ یہ عامر بن اقوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عامر پر رحم کرے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے موقع پر کسی کے لیے مغفرت یا رحمت کی دعا کرتے تو اس سے مراد شہادت ہوتی تھی، تو صحابہ کرام نے اسی وقت یہ سمجھ لیا کہ عامر جو ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے شہادت جو مقدر کی۔ تو جو مرحب تھا اس کے مقابلے میں عامر بن اقوا سب سے پہلے نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے، انہوں نے اس سے مقابلہ کیا، اور جیسے وہ شعر پڑھ رہا تھا ایسے یہ بھی شعر پڑھتے ہوئے نکلے، اور اس نے ان کے اوپر جو تلوار چلائی تو ان کی جو ڈھال تھی اس کے اندر اس کی تلوار جو ہے وہ اٹک گئی، تو انہوں نے نیچے سے اس کے اوپر حملہ کیا، لیکن ان کی تلوار جو تھی وہ اس کی لمبائی جو ہے بہت چھوٹی تھی، تو جب انہوں نے حملہ کیا تو بجائے اس کے کہ وہ تلوار ان کی اس کی پنڈلی تک پہنچتی اور اس کو جو ہے اس کی پنڈلی کاٹتی، وہی تلوار جو گھوم کے اس کی جو نوک ہے وہ ان کی اپنی ٹانگ کے اوپر جو ان کے گھٹنے پہ لگی، اور اس سے ان کا گھٹنا جو کٹا، اور اسی کے اندر جو اسی زخم میں ان کی جو شہادت ہوئی۔ تو سلمہ بن اقوا جو ہے وہ پریشان تھے کہ میرے بھائی جو ہے وہ شہید تو ہوا ہے لیکن اپنے ہی تلوار کے زخم سے خود شہید ہو گیا ہے، تو پتہ نہیں اس کے لیے جو شہادت ہے کیسی شہادت ہے، تو وہ اس بات پہ پریشان جب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھانپ لیا، تو آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے جو اشارہ فرمایا تھا 2 انگلیوں کو برابر کر کے کہ اے سلمہ تیرے بھائی کے لیے شہادت کا دوہرا اجر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی جو ہے نماز جنازہ جو پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے مرب کے مقابلے میں جو نکلے اور جو ہے وہ شعر پڑھ رہے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا مطلب ہے شیر، اور میں جنگلی شیر کی طرح سے جو ہے خوفناک ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں۔ پھر جو انہوں نے ایک ہی حملہ کیا اور اس کی جو ہے گردن جو ہے وہ کاٹ کے اس کے جسم سے جو ہے الگ کر دی، باوجود یہ کہ وہ لوہے کے اندر جو بالکل چھپا ہوا تھا، تو یہ جب مرحب جو ہے گرا تو باقی لوگوں نے بھی جو ہے انہیں جو اس کا لشکر تھا انہیں کوشش کی، لیکن وہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا اور یہ جو پسپا ہو گئے، تو جو ان کی فرنٹ لائن تھی اس طرح سے مسلمانوں نے اس کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ قلعہ فتح ہوا۔ پھر اس کے بعد باقی قلعے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر جو مسلمانوں کو دقت اور پریشانی ہوئی کہ بعض قلعوں کے اوپر 10 دن تک محاصرہ کرنا پڑا، ایسے قلعے تھے جو پہاڑوں کے اوپر تھے اور تنگ راستے تھے، سواریاں وہاں نہیں جا سکتی تھیں اور پیدل بھی نہیں جا سکتے تھے، ایسے قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور اس کے اندر جو مہینوں کا سامان انہوں نے جو اکٹھا کیا ہوا تھا، تو تقریباً کوئی کسی پہ 1 ہفتہ کسی پہ 2 ہفتہ جو ہے وہ اس کا محاصرہ جاری رہا، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے وہ سارے ہی قلعے فتح ہوتے چلے گئے اور یہودی جو ہے وہ ہتھیار ڈالتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ ایک قلعے کے اندر جو ہے وہ جو آخری قلعہ تھا ان کا، اور جس میں ان کا مال بھی تھا، خزانے بھی تھے، اور بنو نذیر کا جو خاندان تھا اس کا وہ قلعہ تھا، یعنی بنو نذیر کے لوگ جو بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے اور مدینہ سے وہ خیبر میں گئے تھے، تو ان کے سارے مال اموال اور خزانے اسی قلعے میں تھے، اور وہ بنو ابی حقیق جو سردار تھا یہودیوں کا اس کا وہ قلعہ تھا، اور کنانہ بن ابو حقیق جو ہے اس کا بیٹا، 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حوزہ تھا ایک کنانہ، تو وہ اس قلعے کے اندر جو ہے سردار تھے، تو کچھ یعنی دن اس کا محاصرہ جاری رہا اور پھر یہ قلعہ بھی جو ہے فتح ہو گیا،
اور پھر یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے عرض کیا کہ اس کے اندر جو ہمارے بچے اور عورتیں بھی ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے صلح کر لیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ صلح کی جو گزارش ہے اس کو قبول کیا، اور ان کے ساتھ جو اس بات پہ صلح ہو گئی جو انہوں نے خود ہی طے کی تھی کہ آپ ہماری جان بخشی کر دیں اور ہمارے بیوی بچے جو ہمارے پاس ہی رہنے دیں، اور جو ہمارا مال اموال ہوگا وہ ہم آپ کو دے دیں گے، اور پھر ہم سے یہاں سے جو چلے جائیں گے۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ صلح جو ہے طے کی، لیکن اس صلح کے اندر بھی انہیں ڈنڈی ماری اور اس کے اندر بھی خیانت کی، جس کے نتیجے میں یہ جو دو سردار ہیں کنانہ بن ابی حقیق، اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، چونکہ اس نے جو ہے جو مال تھا اس کو لے جانے اور چھپانے کی، جو زمین کے اندر اس کو چھپایا، اور جو اس کے چچا زاد بھائی نے جو ہے اس کی مخبری کی اور بتایا کہ یہ کنانہ نے جو ہے اپنا خزانہ زمین کے اندر جو ہے چھپایا ہوا ہے، تو جس کے نتیجے میں اس کو جو ہے قتل کیا گیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اسی کے نکاح میں تھیں، اس کی بیوی تھیں۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، یعنی خیبر کی فتح سے جو واپسی پہ، تو ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ زخم کا تھپڑ کا نشان تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے پوچھا کہ صفیہ تیرے چہرے پہ یہ جو زخم کا نشان ہے یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خامد کنانہ کو اپنا خواب سنایا، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ خیبر کے اوپر جو حملہ کرنے والے ہیں، اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ میں نے اپنے خاوند سے یہ کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ٹوٹا ہے، کٹا ہے، اور میری گود میں آ کے گرا ہے، اور میں نے اسے چاند کے ٹکڑے کو جو ہے میں نے سنبھالا ہے۔ تو میرے خاوند نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارا اور کہا کہ تو یثرب کا جو بادشاہ ہے اس کے تو خواب دیکھ رہی ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یثرب کے جو بادشاہ ہیں ان کے تو خواب دیکھ رہی ہے۔ تو میری تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ حملہ کریں گے اور جہاد ہوگا اور آپ جو ہے وہ اسرائیل پہ قبضہ کریں گے، لیکن میرے خاوند نے میرے منہ پہ اس بات پہ تھپڑ مارا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے جو ہے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ تو حضرت صفیہ جو ہے ان کی بہت صفات تھیں، اور وہ یعنی یہود کی جو ہے سیدہ تھیں، یعنی یہود کے جو بڑے قبیلے بنو نذیر، حیی ابن اخطب ان کے والد کا نام ہے۔ تو ان کو یعنی جیسے بیویوں کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ آپس میں باتیں ہوتی ہیں، تو ایک دفعہ یعنی جو باقی ازواج مطہرات ہیں ان کی وجہ سے بڑی رنجیدہ تھیں اور دل گرفتہ تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جو ازواج ہیں مجھے اس بات کا طعنہ دیتی ہیں کہ میں یہودیاں ہوں، میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں، تو یہودی کی بیٹی تو تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے اور دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم انہیں یہ بتاؤ کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی کی بھتیجی ہو، ایک نبی کی بیوی ہو، کہ حضرت ہارون علیہ السلام تمہارے والد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے چچا ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے خاوند ہیں۔ تو اس میں بہت خوش ہو گئے۔ تو اس یعنی غزوہ سے واپسی پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ نکاح فرمایا، اور اس غزوہ مسلمانوں کو بہت ساری غنیمتیں جو حاصل ہوئی، اور جو زمین تھی اس کو بھی تقسیم کر کے صلح حدیبیہ کے جو مجاہدین تھے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہودیوں نے خود ہی عرض کیا کہ آپ ہمیں جو ہے اس زمین کے اوپر ہی رہنے دیں کہ ہم کاشت کرتے رہیں، اور پھر ہم جو اس کاشت کی جو پیداوار ہوگی، کھجوروں کی ہوگی یا کھیتوں کی ہوگی، وہ ہم آپ کے ساتھ آدھوں آدھ جو ہے وہ آپ کو دیں گے، کہ آدھی اس کی پیداوار جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیا کریں گے، اور باقی آدھی جو ہے وہ ہم اپنے استعمال میں لائیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرط بھی جو ہے وہ مان لی کہ ٹھیک ہے، تم اس کے اوپر جو ہے مزارت کرتے رہو، مساقات کرتے رہو۔ تو اس لیے علماء اس سے جو ہے یعنی مسئلہ یعنی نکالتے ہیں کہ اپنی زمین کو کسی کی مزارت میں دینا، کوئی دوسرا شخص جو اس کے اوپر جو ہے کھیتی